آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فاروق برکاتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں امن ٹائمز گلبرگہ۔ بارگاہ نبیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نیلور شریف میں جلسہ عظمت غوث اعظم و اولیاء کرام کا انعقاد۔ سید امین القادری و شاکر علی نوری کا خطاب۔ نیلور شریف میں بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف و بارگاہ نبیر غوث اعظم نیلور شریف کی جانب سے جلسہ عظمت غوث اعظم و اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین منعقد کیا گیا، جس کی سرپرستی تقدس مآب ڈاکٹر حضرت سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اور تقدس مآب حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین بابا جنیدی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن اور تقدس مآب سید شاہ حسن شبیر حسینی عقیل بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین روضہ منورہ خرد، فضیلت مآب ڈاکٹر شاہ محمد افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا جانشین و سجادہ نشین روضہ شیخ دکن فرما رہے تھے۔ شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدس مآب سید شاہ اسلام الدین قادری المعروف وسیم بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین آستانہ بارگاہ نبیر غوث اعظم نیلور شریف نے جلسہ عظمت اولیاء کی صدارت فرمائی۔ جلسہ عظمت اولیاء سے مہمان مقرر شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا الحاج سید امین القادری صاحب قبلہ نگران سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں اور ان کے علاوہ عطائے حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا الشاہ حافظ وقاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی ممبئی نے خطاب فرمایا۔ اس موقع پر شہنشین پر جناب حسرت پاشا صاحب اور سید ید اللہ حسینی المعروف نظام بابا صاحب اور جناب علاء الدین قادری المعروف عظیم بابا صاحب اور محمد منہاج الدین بادی متولی درگاہ حضرت لنگوڑ بند رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ علماء و مشائخین موجود تھے۔ جلسے کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوا۔ اس کے بعد شہر گلبرگہ کے ممتاز نعت خواں شاکر نوری نے نعت و قصیدہ بردہ شریف پیش کیا۔ عاشقان غوث اعظم کی کثیر تعداد نے جلسے میں شرکت فرمائی۔ آخر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سلام و فاتحہ پیش کیے گئے۔ اس کے بعد جلسہ اختتام پذیر ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اے رسائے احمد نوری قبر سے نور ہے اے رسائے احمد نوری قبر سے نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا
گندا ہے واللہ غلاظت کا بن کے بلندہ ہے واللہ جہنم میں نام اس کا کندہ ہے واللہ جو مردہ کہے خود وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ جانے والے میرے چشم عالم سے چھوٹ جانے والے. پر اللہ کے رسول السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو. کہتے ہیں سبحان اللہ. جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو. صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی. یا رسول اللہ دنیا کے اندر جنت کے باغ کہاں اور اس کے پھل کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی جو محافل ہوتی ہیں وہ گویا جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہیں اور ایسی محفلوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا گویا یہ جنت کے پھل کھانے کے برابر ہوا کرتا ہے. آنے والے تو یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت اور عقیدت ہے اور آپ کے نواسی کا ذکر کرنے کے لیے ہم ایک عظیم بارگاہ میں اور ایک عظیم خانقاہ میں جمع ہوئے ہیں. یہاں پر ذکر خدا اور رسول کے ساتھ ذکر اولیاء اللہ بھی کیا جا رہا ہے. حضور غوث پاک کائنات ولایت میں ولیوں کے سردار ہیں اور اللہ نے آپ کو ولیوں کی سرداری دی بالاتفاق. تمام اہل سنت اس پر متفق ہیں. اہل سنت کے جمہور لوگوں کا یہ عقیدہ، اہل علم کا، اہل تصوف کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات ولایت میں حضور غوث پاک جیسا ولی پیدا نہیں ہوا اور اب قیامت تک کوئی ایسا ولی پیدا نہیں ہوگا. حضور غوث پاک پیدائشی ولی ہیں. اللہ نے آپ کو پیدائشی ولی بنایا اور یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب ولیوں کو عطا نہیں کی. سارے ولی شان والے ہیں لیکن کچھ ولی ایسے ہیں جن کی ابتدائی زندگی کہیں اور گزری، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائی اور پھر ان کو ولایت کا مقام ملا. جیسے حضرت بشر حافی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ان کی پہلے کی زندگی کو جانتے ہیں. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خانے سے نکلے اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا. اسی طریقے سے حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کی پچھلی زندگی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے صحراؤں میں جنگلوں میں گزارا اور پھر اس کے بعد آپ نے توبہ کی اور مقام ولایت پر پہنچے. اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پہلے آپ بادشاہ تھے اور آپ بادشاہت میں زندگی گزارتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام ولایت عطا فرمایا. اس طرح کے بے شمار اولیاء ہیں کہ پہلے زندگی کہیں اور گزری، اس کے بعد پھر توبہ کی اور اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا. لیکن کچھ اولیاء ایسے ہیں جن کو اللہ نے پیدائشی طور پر مقام ولایت عطا فرمایا. پیدا ہوئے تو ولی بن کر کے پیدا ہوئے، ماں کے شکم سے ولی پیدا ہوئے. جیسے مثال کے طور پر سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مادرزاد ولی ہے، پیدائشی ولی ہے. محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء یہ پیدائشی ولی ہے. حضرت سیدنا سلطان علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہے. اس طرح سے بہت سارے اولیاء پیدائشی ولی ہے. آپ جانتے ہیں سب ولی شان والے ہیں. ہم لوگ تو ولیوں کے ایسے غلام ہیں کہ گلی میں اگر کوئی گیبن شاہ پیر کا مزار ہو ہم تو وہاں بھی ادب کے ساتھ سر جھکاتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے. کسی کی ولایت
ولایت ابراہیمی ہے، کسی کی ولایت موسوی ہے، کسی کی ولایت عیسوی ہے، اور حضرت غوث پاک فرماتے میری ولایت محمدی ہے کہ کوئی موسیٰ کے نقش قدم پر ولی ہوا، کوئی عیسیٰ کے نقش قدم پہ ولی ہوا، کوئی ابراہیم کے نقش قدم پہ ولی ہوا، اور کہتے ہیں میں عبد القادر جیلانی اپنے نانا محمد عربی کے نقش قدم پہ فرماتے میری ولایت محمدی ہے، اور فرماتے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں قدم رکھا، کتنی بڑی شان ہے۔ محقق علی الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہے اس کو کہ غوث پاک فرماتے حضور نے جہاں جہاں قدم رکھا اور قدم رکھ کر کے اٹھایا، میں نے وہاں قدم رکھا، جہاں حضور کے قدم گئے فرماتے میں نے وہاں قدم رکھا۔ کون لکھ رہا ہے؟ زبدۃ الاثار میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہے کہ رسول اللہ نے جہاں جہاں قدم رکھا اور قدم رکھ کر کے اٹھایا تو میں نے وہیں پہ اپنے قدم رکھا، ایک مقام پر میں نے قدم نہیں رکھا، اور وہ مقام نبوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، انبیاء کے باپ، اور آپ کے دو بیٹے مشہور ہوئے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جد الانبیاء کے دو بیٹے مشہور ہوئے، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے نسل چلی کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم نبی، اسحاق نبی، اسی طریقے سے یعقوب نبی، یوسف نبی، اس طرح سے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، اور کہیں پر جو ہے وہ کڑی ہٹتی نظر نہیں آتی بلکہ ملتی نظر آتی ہے۔ اور پھر ایک سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کا جو اسحاق علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہوتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن اولاد اسماعیل میں خاموشی رہی، سناٹا رہا، کوئی نبی نہیں ہوا مشہور، کوئی مشہور نبی نہیں ہوا۔ مشہور نبی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے انبیاء ایسے کہ جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے وضاحت کے ساتھ نہ احادیث میں ہے، تو اس لیے یہاں پر کوئی جو ہے وہ مشہور نبی نظر نہیں آتا، بلکہ اسماعیل علیہ السلام جو اسحاق سے چہیتے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور بہت مرادوں کے بعد ملے ہیں، لیکن وہاں پورا ایک سناٹا ہے، خاموشی ہے۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں سمندر میں خاموشی کیوں ہے؟ تو کہا کسی بڑے طوفان کا انتظار ہے۔ جب سمندر خاموش رہتا ہے تو پھر کسی بہت بڑے طوفان کی آمد کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے، لیکن یہ سمندر جو ہے وہ طہارت، سمندر عصمت خاموش ہے، اور کائنات حیران ہے کہ ادھر انبیاء کی قطار ہے لیکن وہاں خاموشی ہے۔ مگر اللہ اکبر، اسحاق علیہ السلام کی یعنی بنی اسرائیل کے اندر انبیاء ہر دور میں آتے رہے، لیکن پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ایسا نبی آیا جو خاتم النبیین بن کر کے آیا، اور قیامت تک کے لیے اس کی ردائے نبوت پھیلا دی۔ دو بیٹے نبی کے، ایک حسن اور ایک حسین، دونوں چہیتے، دونوں پیارے۔ امام حسین کی نسل میں حسین امام، زین العابدین امام، باقر امام، جعفر امام، موسیٰ کاظم امام، علی رضا امام، جناب تقی امام، جناب نقی امام، حسن عسکری امام۔ تسلسل ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے سلسلہ، نہ ختم ہونے والا سلسلہ، لیکن نسل حسن خاموش ہے۔ طویل عرصے تک نسل حسن خاموش ہے۔ دیکھیں آپ کتنی مناسبت ہے، وہاں نسل اسماعیل خاموش ہے، یہاں نسل حسن خاموش ہے۔ اور چونکہ اللہ اکبر، قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ غوثیت کبریٰ اور قطبیت
کبریٰ کا جو منصب ہے مولا علی کے بعد امام حسن کے پاس، امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس، امام حسین کے بعد امام زین العابدین کے پاس، ان کے بعد امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی نقی حسن عسکری. یہ ہے غوثیت کبریٰ کا مقام، غوثیت کبریٰ کا مقام، قطبیت کبریٰ کا مقام. یہ غوثیت کبریٰ کیا ہے؟ کائنات کا روحانی نظام جو چلتا ہے وہ غوثیت کبریٰ کے ذریعے سے چلتا ہے. گویا کہ روحانی دنیا کی بادشاہت کس کے ہاتھ آ گئی؟ امام زین العابدین. لیکن امام حسن کی نسل میں سناٹا. حالانکہ امام حسن پیر ہیں مرشد امام حسین کے. ساری غوثیت کبریٰ خاندان میں امام حسن عسکری تک لوگ حیران تھے. کائنات حسن میں، نسل حسن میں سناٹا کیوں؟ تو ایک بہت بڑے سب سمندر میں سناٹا ہوتا ہے تو بہت بڑے طوفان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو دیکھیے مشابہت کیا تھی. ادھر نسل اسماعیل خاموش تھی، ادھر نسل حسن خاموش ہے، اور ادھر نسل اسماعیل میں ایک کو پیدا کیا رسول اللہ کو خاتم النبیین بنا کر، اور پھر نسل حسن میں شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا کیا سردار اولیاء بنا. حالانکہ یہاں میں ائمہ پر تفضیل غوثیت کی بات تو نہیں کرتا اس کی وضاحت کے ساتھ، لیکن سردار ولایت غوث پاک سے پہلے کسی کو کہا نہیں گیا، سلطان ولایت غوث پاک سے پہلے کسی کو نہیں کہا گیا. دیکھو پھر آپ آئے اور قیامت تک امام حسن کی نسل مشہور ہو گئی. جیسے نسل اسماعیل مشہور ہو گئی قیامت تک، ویسے نسل حسن مشہور ہو گئی غوث اعظم کی آمد پر قیامت تک. اور قیامت تک اب غوث پاک جیسا شان والا اتنا بڑا ولی پیدا نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ دین کو جھٹلانے والے ہیں. اب آج کی سچویشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. آج کی سچویشن میں آپ دیکھیں تو یتیموں پر زیادتیاں ہوتی نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ اگر حقیقی بھائی کا بچہ بھی اگر یتیم ہو گیا تو اس یتیم کے مال پر غلط نظر بھی رہتی ہے اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں ہوتا. جبکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس گھر میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں یتیم بے بسی کی زندگی گزارتا دکھائی دیتا ہے. یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، یتیم کو لوگ دھکا دے دیتے ہیں، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. آج آپ دیکھیں یتیم خانے کے نام پر بہت سارے یتیم خانے کھلتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ کچھ یتیم خانوں میں یتیموں کا خیال تو رکھا جاتا ہوگا، ورنہ یتیموں کے ذریعے اپنا پیٹ پالنے کی دنیا کوشش کر رہی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں قرآن نے کس طریقے سے اس کو فرمایا. جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، سرکار کوئی نسخہ عطا فرمائیں جس سے میرا دل نرم ہو جائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارے دل کو نرم فرما دے گا. اللہ اکبر. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یتیم کی کفالت کا ذمہ لیا، کل بروز قیامت میں اور وہ اس طرح سے انگلی دونوں بتا کر حضور نے فرمایا کہ قریب ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چشم تصور سے آپ تھوڑا سا سوچیں اور غور کریں اور دیکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں کہ معاشرے میں یتیموں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے، یتیموں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. لیکن اللہ اکبر،
جو دین کے اوپر ثابت قدم ہوتے ہیں، جو اللہ عز و جل کی فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ کبھی یتیموں کو دھکا نہیں دیں گے، بلکہ یتیموں کے ساتھ محبت کا سلوک پیش کر کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رب کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ اب آپ اگر سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کا ایسا انوکھا آپ منظر دیکھیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں، زمانے کے ہر کچلے ہوئے کو سرکار نے پیار دے کر آسمان کا ستارہ بنا دیا۔ اللہ اکبر! جن جن کو زمانے میں کچلا جاتا تھا، جن جن کو زمانے کے اندر گرایا جاتا تھا، جن جن لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ابھارا اور سب کو عزت کا تاج عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، اللہ اکبر! قرآن نے کتنے واضح لفظوں میں فرمایا، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ اور دین کو جھٹلانا کیا ہے؟ یتیموں کو دھکا مار کے نکالنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو جہل نے ایک یتیم کا مال اپنے پاس تجارت کی غرض سے لے لیا تھا، اور جب وہ یتیم بچہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور جا کر کے اپنے مال کے حوالے سے مطالبہ کیا تو اللہ اکبر، ابو جہل نے اسے دھکا مار کے نکال دیا، اور لوگ کھڑے تھے، کفار قریش کھڑے تھے، انہوں نے کہا تجھے تیرا حق چاہیے؟ کہا ہاں۔ تو کہا دیکھو ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مذاق کے طور پر کہہ رہے تھے اور مذاق اڑانے کی غرض سے انہوں نے کہا تھا، اور کہا جاؤ دیکھو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ان سے جا کر تمہارے حق کے بارے میں کہو کہ ابو جہل سے تمہارا حق دلا دیں۔ وہ بیچارہ سمجھا کہ صحیح بات ہوگی، گیا حضور کے پاس اور عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم ہوں، ابو جہل نے میرا مال ہڑپ کر لیا ہے اور وہ دینے کے لیے تیار نہیں، میں فریاد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ میری مدد فرمائیں۔ اتنا سننا تھا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سیدھے گئے ابو جہل کے پاس، اور ابو جہل سے فرمایا اس یتیم کا مال اسے دے دے۔ ابو جہل فوراً گیا، لا کر کے مال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یتیم کو عطا کر دیا۔ جیسے ہی یتیم مال لے کر کے روانہ ہوا تو ابو جہل کے دوستوں نے کہا ہم تو تجھے بہت طاقتور سمجھتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بھیگی بلی کی طرح، جیسا انہوں نے کہا ویسا تو نے کر لیا۔ تو ابو جہل نے جواب میں کہا سنو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان کے قریب اس طریقے سے دو جو ہے بھالے دیکھے تھے، اور دو ان کے قریب جو ہے میں نے اس طریقے کی چیزیں دیکھی تھی کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا تو وہ مجھے کھا جاتی یا مار ڈالتے اس سے، تو نتیجتاً میں نے فوراً بات مان لی۔ پیارے دیوانوں، مسکین کو کھانا کھلانا، مسکینوں کا پیٹ بھرنا، مسکینوں سے محبت کرنا، مسکینوں کی دستگیری کرنا، مسکینوں کی حاجت روائی کرنا، یہ سارے اولیاء کی شان آپ کو نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں، تو آپ کو حیرت ہوگی۔ اللہ اکبر! سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دولت قدے سے باہر نکلتے یا کبھی مدرسے سے باہر نکلتے تو جتنے بھی مسکین وہاں کے ہوتے تھے وہ سب کے سب کھڑے ہو جاتے تھے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا سوال پیش کرتے تھے۔ غوث پاک ان سے ان کا سوال پورا کر دیتے، اور بعض مسکین اس لیے کھڑے ہوتے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا فرما دیں۔ اب غوث پاک کا مسکینوں سے ملنے کا انداز کیا تھا؟ تو ان کی سیرت لکھنے والے فرماتے ہیں اس طریقے سے غوث پاک ان سے ملا کرتے کہ مرجھائی ہوئی کلیاں کھل جایا کرتی۔ وہ غریب خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا کہ ہم سے سیدنا غوث پاک مل رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ولایت کا تاج پروردگار نے غوث پاک کو عطا فرمایا تھا۔ آج دنیا کا انسان تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن وہ غوث پاک
جو سلطان الاولیاء ہیں، وہ غوث پاک جو قطب الاقطاب ہیں، وہ غوث پاک جو محی الدین ہیں، وہ غوث پاک جن کا مقام اللہ کے نزدیک بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ کبھی کسی مسکین کو آپ نے حقارت سے نہیں دیکھا، بلکہ سیرت نگار فرماتے ہیں جب کوئی مسکین غوث پاک سے یہ کہتا کہ یا غوث الثقلین آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، تو آج کے دور کے انسان جس طریقے سے مالداروں کے لیے دعا فرماتے ہیں، اس طریقے سے غریب مسکینوں کے لیے آہوزاری کے ساتھ سیدنا غوث پاک دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، وہ عظیم غوث پاک جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، ان سے محبت، ان کی الفت، ان سے وابستگی دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سامان نجات ہے۔ تو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم عبادتوں کا منگوا جل جائے، شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع